بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج بات کریں گے خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کر کے واپس لے لیا۔ اب سخت تنقید کا سامنا ہے سپریم کورٹ کو، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کو سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے فیصلے پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ماہرین ہیں آئین اور قانون کے، اور جن لوگوں نے براہ راست یہ کارروائی دیکھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ، اس حوالے سے انہوں نے جو تنقید کا رخ کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت یہ فیصلہ کر کے خاص طور پہ دوسری جماعتوں کو، پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں تھیں حکومت میں، ان کو فائدہ پہنچایا ہے۔ خاص طور پہ نون لیگ کو فائدہ پہنچے گا، پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچے گا، اور دیگر جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ان کو اس فیصلے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا جو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہی انٹرا پارٹی کا فیصلہ اے این پی کے حوالے سے بھی آیا تھا، اور انہیں 20,000 جرمانہ عائد کر کے انہیں لالٹین بھی دے دیا گیا انتخابی نشان، اور انہیں کہا گیا کہ انتخابات ہو جائیں، آپ انتخابی عمل میں چلے جائیں اپنے انتخابی نشان کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور جب انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد فوری انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیجئے۔ اب یہ جو دلائل تھے وہاں جو وکیل تھے تحریک انصاف کے علی ظفر، انہوں نے اور دیگر قانون دان و ماہرین جو وکلا تھے انہوں نے پیش کیے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی ایک نہ سنی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی دلائل دیے گئے وکلا کی جانب سے، تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے، اس کے مخالف دلائل یعنی الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پیش کر رہے تھے۔ یہ لائیو پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد جو تنقید کے نشتر اس پر برسائے جا رہے ہیں اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ پہ، ان پہ سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ یہ انتخابی عمل کے دوران تحریک انصاف کو انتخابات میں جانے دیا جاتا ان کے انتخابی سمبل کے ساتھ، اور بعد میں یہ کہا جاتا کہ جرمانہ بھی عائد کر دیا جاتا، اور انہیں کہا جاتا کہ بعد میں آپ انتخابات کے بعد یہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیں، کیونکہ اسی طریقے سے اے این پی کو ایک رعایت دی گئی اور سہولت دی گئی کہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی ضروری ہیں، لیکن کسی بھی جماعت کا انتخابات میں جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انتخابات میں اب جب تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلے کا نشان نہیں ملا تو انہیں کیا ملا ہے؟ وہ انتخابی نشان کیا ہیں؟ کسی کو بینگن ملا ہے، کسی کو ریکٹ ملی ہے، کسی کو جوتا ملا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں انہیں جوتے کا انتخابی نشان ملا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ناانصافی ہے کہ اس طریقے کا انتخابی نشان، اور پھر کسی کو بھیڑ ملی ہے، کسی کو چمٹا ملا ہے، کسی کو چوزا ملا ہے، مرغی کا بچہ، کسی کو مرغی ملی ہے، کسی کو انار، اور کسی کو دروازہ ملا ہے، کسی کو کاز کھوکھرا کہتے ہیں اس کو، ایک پرندہ ہے، کسی کو پیالہ ملا ہے، دروازہ ملا ہے، بیڈ ملا ہے، ٹاور ملا ہے، بوتل ملی ہے، ریکٹ ملی ہے، اور جہاز ملا ہے، بینگن ملا ہے انتخابی نشان، جوتا ملا ہے، ریکٹ ملی ہے، میز ملی ہے۔ مطلب اس طرح کے انتخابی نشانات جو الاٹ کیے گئے ہیں تحریک انصاف کے امیدواروں کو، اب دیہاتوں میں جو یونین کاؤنسلز ہیں وہاں لوگوں کو سمجھانا کہ اب انتخابی نشان بلہ نہیں اور یہ انتخابی نشان ہے، بہت ناانصافی ہوگی ان امیدواروں کے ساتھ کہ وہ قائل کر سکیں ان امیدواروں کو، خاص طور پہ خواتین ووٹرز کو، بوڑھے بزرگوں کو، کہ اب آپ بلے کو نہیں، اب اس انتخابی نشان کو آپ جا کے اس پہ مہر لگائیں۔ یہ تو ایک تحریک انصاف کے سپورٹرز اور خاص طور پر تحریک انصاف ایک جماعت اس فیصلے کو ناانصافی کہتی ہے، اور ناانصافی یقیناً ہے کیونکہ اس وقت انتخابات تھے، اور ایک فیصلہ جب اے این پی کے لیے لالٹین والا فیصلہ 20,000 جرمانے کا آ گیا، اسی طریقے سے یہ فیصلہ اگر ہو جاتا اور انتخابات کے بعد انہیں کہا جاتا کہ آپ انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں، تو یہ ایک بہتر راستہ ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک راستہ کھلا ہے سندھ ہاؤس کی طرح ایک منڈی کا، جب انتخابات ہو جائیں گے
اور یہ سارے امیدوار آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے۔ جو معروف امیدوار ہیں تحریک انصاف کے، جو جانے پہچانے نام ہیں، ان کے حوالے سے تو چلیں، ایک یہ یقین ہے تحریک انصاف کو کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے، سابق وزیر اعظم عمران خان کو۔ جو غیر معروف نئے امیدوار ہیں ان کو کیا سندھ ہاؤس کی طرح منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی؟ ان کو نہیں کہا جائے گا آپ آزاد امیدوار ہیں، آپ اس طرف چلے جائیں؟ اور اگر وہ سندھ ہاؤس کی طرح دوبارہ کہیں منڈی لگی تو اس فیصلے کا اس میں کتنا اثر ہوگا، اور اس فیصلے کی جو کیا کہتے ہیں اثرات ہوں گے اس وقت خاص طور پہ ظاہر ہو جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے، جب تحریک انصاف کے نام پہ یہ امیدوار جیت کے آ جائیں گے اور وہ سندھ ہاؤس کی طرح ایک منڈی جب سجے گی اور وہ چلے جائیں گے کہیں اور۔ یہی تو تحریک انصاف کے وکلا کہہ رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اگر آپ بلے کا سمبل نہیں دیتے تو کوئی ایک نشان الاٹ کر دیں، اس جماعت کو کروا دیں، تاکہ وہ ایک انتخابی نشان پہ تمام امیدوار ایک پارٹی کے امیدوار کے طور پہ انتخابات میں چلے جائیں۔ اب انہیں یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دو صحافیوں کی۔ ایک ہیں متی اللہ جان، جن کی بار بار جن کا نام لے رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا قاضی فائز عیسیٰ کو، اور وہ ناقد بھی ہیں تحریک انصاف کے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے افتخار چودھری کی راہ پر چلنے کا سفر شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل کیانی کے ساتھ جو افتخار چودھری نے بحالی کے بعد جو سفر شروع کیا تھا، وہی قاضی فائز عیسیٰ نے بحالی کے بعد رول اپنایا ہے۔ کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان لے کر ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے اپنی انتقامی کارروائی پوری کی ہے، یعنی ان پر جو ریفرنس بنا تھا تحریک انصاف کے حکومت میں، اس کی انتقامی کارروائی کہہ رہے ہیں متی اللہ جان۔ دوسرے ہیں رؤف کلاسرا، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا کے جو ولاگرز ہیں، یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے اور وہ مشکلات میں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی کی رائے کی وجہ سے خان صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے، اپنے کچھ نرمی اختیار نہیں کر رہے، وہ جیل میں اسی وجہ سے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے دوسرے لیڈران نے بھی راستہ اپنایا تو وہ بھی جیلوں میں جائیں گے۔ اب کون رؤف کلاسرا صاحب کو سمجھائے کہ کیا ایک جماعت کا ایک موقف ہے اور ایک لیڈر نے اتنی اپنی جماعت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نیریٹو پہ، تو کیا یہ صرف صحافیوں کی وجہ سے وہ جیل میں؟ کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ صحافیوں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں؟ ان کی پارٹی کے لیے پارٹی کا کوئی منشور یا ان کی رائے نہیں ہوتی؟ اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صحافیوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، یا سارے فیصلے اس طرح کیے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ صحافیوں کی رائے کو اتنا مقدم سمجھا جا رہا ہے کہ وہ تمام انہوں نے پارٹی اور اپنی قربانیاں جو دی ہیں وہ صرف صحافیوں کی وجہ سے دی ہیں۔ دو رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دو صحافیوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی صحافی ہیں وہ بھی، جس میں حامد میر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سینئر صحافی، انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سوالات بھی خود کر رہے تھے اور جوابات بھی خود دے رہے تھے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جو تنقید اس طرح کے صحافیوں نے جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، صرف کوئی انتخابات میں جو جمہوری روایات ہیں ان کو برقرار نہیں رکھا گیا، اور اب جو آنے والے دنوں میں جو منڈیاں سجیں گی اور جو صورتحال ہوگی، جو خرید و فروخت ہوگی اور جو جبر ہوگا، ظلم ہوگا مختلف آزاد امیدواروں کے ساتھ، اس میں اس کے اثرات کھل کر سامنے آئیں گے، خاص طور پہ انتخابات کے بعد۔ آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔